وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 47ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے ناظرین، حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم نے مدات کا بیان شروع کر رکھا ہے، اور مدات میں بنیادی چیزیں ہم نے اس دن پڑھی تھیں۔ آج سے اقسام مدات کا بیان شروع ہوگا۔ جی ناظرین، مد کی دو بنیادی قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ جی، مد اصلی وہ ہوتی ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو۔ مد اصلی جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو۔ مثال کے طور پر قال، قیل۔ جی یہ دیکھیں آپ، قیل، یہ جو یائے مدہ ہے یہ ہم نے بغیر کسی سبب کے اس کو مد کیا ہے، یہ اس کی اصلی مد ہے۔ یا کا ماقبل مکسور ہے، یہ یائے مدہ ہے۔ الف کا ماقبل مفتوح ہے، یہ الف مدہ ہے۔ تو یہ جو حروف مدہ کی اپنی اصل مد تھی جو کسی سبب کے بغیر آتی تھی، حمزہ کے بغیر ہم اس کو مد کرتے تھے، جزم کے بغیر مد کرتے تھے، شد کے بغیر مد کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ تو جب مد اصلی کہہ دیا تو ناظرین یہ ہمارے سبق سے نکل گئی۔ اب آئیے مد فرعی، وہ جو کسی سبب کی محتاج ہو، ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج ہو۔ تو اسباب تو ہم تینوں پڑھ چکے، حمزہ، شد اور جزم۔ جی ناظرین، جو کسی سبب کی محتاج ہو، مثال کے طور پر یہ جاء، الف حرف مدہ ہے، ماقبل مفتوح تھا اس کا، اس کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ سب مد میں سے ہے، حمزہ اپنے ماقبل پر مد دے دے گا، تو یہ ناظرین مد فرعی ہے۔ تو اب آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ مد فرعی، ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو مد فرعی کی ناظرین آگے پھر 4 اقسام ہیں۔ مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ یہ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں ناظرین جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اور ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے آج پڑھا کہ مد کی بنیادی 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی، سبب کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی وہ مد اصلی ہے، اور وہ مد جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے اسے ہم مد فرعی کہتے ہیں۔ مد فرعی کی پھر آگے 4 اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ یہ ناظرین ہمارا آج کا تجوید کا سبق تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے ترجمہ کی طرف۔ آئیے ناظرین پہلے آج کے سبق کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. یہاں دیکھیں ناظرین نون ساکن پہ ہم نے اخفا کیا ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد لام مشدد ما قبل نون تنوین، یہاں ادغام بلا غنہ الف المدیہ صغیرہ مد متصل ہے، اس کے بعد یا المدیہ صغیرہ ہے، را کے اوپر ضمہ ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائے گی، یا المدیہ صغیرہ، اس کے بعد با ساکن اس پہ کلکلا ہوگا، یا کا ما قبل مکسور، لہٰذا اس کو ہم مدہ کریں گے، یا کو یہاں بھی یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. یہاں دیکھیں نون مشدد پہ ہم نے غنہ کیا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح تھا، مفخم کر کے پر کر کے پڑھا، الف المدیہ صغیرہ ہے. لام پر شد آ گئی تھی، ما قبل دیکھا تو نون تنوین، ادغام بلا غنہ الف المدیہ الصغیرہ، را مکسور ہے لہٰذا باریک پڑھی جائے گی، مرقق پڑھی جائے گی، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. یہاں پہ ناظرین دال پہ کلکلا ہوگا، اس کے بعد نون ساکن یہاں پہ ہم نے کیا اخفا، پھر الف کے اوپر مد آ گئی تھی، حمزہ کے اوپر، یہ مد منفصل ہے، یا لین ہے، الف المدیہ صغیرہ الف المدہ. یہاں پہ با کا ما قبل نون تنوین اقلاب ہو گیا، پھر الف مدہ، پھر ادغام بالغنہ الف مدہ ہے، را مدموم ہے لہٰذا پر کر کے پڑھی جائے گی، یہاں مد منفصل ہے اور الف المدیہ صغیرہ اور واو مدہ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یہاں پہ ناظرین دیکھیں الف مدہ الف المدیہ صغیرہ، واو کا ما قبل مدموم، واو مدہ ہے، اور یہاں پہ نون کا ما قبل آ گیا تھا نون تنوین، لہٰذا نون حروف یرملون میں سے ما قبل نون تنوین، نون نے ما قبل نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، ادغام بالغنہ، پھر واو المدیہ صغیرہ یا المدیہ صغیرہ، پھر یہاں پہ میم حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد حرف اظہار ہا ہے، نون پہ اظہار ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفاء شفوی ہے، اس کے بعد را مدموم ہونے کی وجہ سے مفخم پڑھی جائے گی، میم ساکن اظہار شفوی، الف مدہ، حمزہ کو تھوڑا جھٹکے سے پڑھیں گے، اس کے بعد یہ واو مدہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. یہاں پہ ناظرین میم مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے ما قبل مفتوح اور یہ مد متصل ہے، اس کے بعد میم ساکن اظہار شفوی، واو ما قبل مدموم واو مدہ، میم مشدد ہے حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین، ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد حرف اظہار عین لہٰذا نون ساکن پہ اظہار ہوگا، نون ساکن پہ اخفا ہوگا. اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہے لہٰذا اس کو مرقق یعنی باریک پڑھیں گے، الف المدیہ صغیرہ ہے. یہاں پہ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے اس کو پڑھا، قاف بھی مستعلیہ میں سے، لیکن لام ادغام میں سے حروف ادغام ما قبل نون تنوین ادغام بلا غنہ الف مدہ ہے، میم ساکن اظہار شفوی ہوا. یہاں پہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. یہاں پہ ناظرین یا مدہ، یہاں میم مشدد ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ، واو مدہ ہے، اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون.
یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، اس کے بعد اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح، اس میں جلالت کو مفخم پر کر کے پڑھیں گے، الف المدیہ صغیرہ مد متصل ہے، اس کے بعد واو کا ماقبل مدموم واو مدہ ہے، را کے نیچے کسرہ، اس وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن اظہار شفوی، نون مشدد غنہ ہوگا، میم ساکن کو پھر اظہار شفوی، الف مدہ اور یہ واو مدہ۔ یہ آج کے سبق کو تجوید سے پڑھا۔ اب آئیے ناظرین آج کے سبق کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ من موصولہ ہے، معنی ہے جو، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہو یا ہے، عدوً کہتے ہیں دشمن کو، تو جو کوئی دشمن ہے، للہ لام زر لی، لیے کے لیے واسطے، جو دشمن ہے لیے اللہ اللہ کے، واو کا معنی اور، ملائکہ ملائکہ فرشتوں کا، جو کوئی دشمن ہو فرشتوں کا، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع اس میں جلالت، اللہ کے فرشتوں کا جو دشمن ہے، واو کا معنی اور، رسول ہی رسولوں کا، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع بھی اس میں جلالت، اور اس کے رسولوں کا جو دشمن ہے، واو کا معنی اور، جبریل جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فا پس، ان اللہ ان کا معنی بے شک، اللہ اللہ بے شک اللہ تعالی، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین لام زر لی، لیے کے لیے واسطے، کافرین سب کافروں کے، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ واو کا معنی اور، لام تاکید، قد فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، ماضی قریب کے معنی میں کرنے کے لیے ماضی کو تحقیق، البتہ تحقیق یا البتہ بے شک کا اس کا معنی ہوتا ہے، انزلنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا، الیکا الی طرف یا کی طرف، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، تیری طرف، آیاتن ہم نے اتارا آپ کی طرف، آیات آیتن کی جمع ہے، نشانیاں، بیناتن بینتن کی جمع واضح، واضح نشانیاں ہم نے آپ کی طرف اتاری، واو کا معنی ہے اور، ما نافیہ ہے، معنی ہے نہیں اور نہیں، یکفرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ نہیں انکار کرتا، با کا معنی ہے ساتھ، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع آیات بینات، بہا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، الا حرف استثناء ہے، سوائے الفاسقون، فاسقون میں واو نون جمع کے لیے سب یا سارے ترجمہ ہوگا، فاسق بچ گیا، فاسق کہتے ہیں فاسق کو ہی، سوائے فاسقوں کے یا سوائے نافرمانوں کے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، نافرمانوں کے علاوہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اوا حرف استفہام ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے، تو کیا اس کا معنی کریں گے، تو کیا، کل ما جب بھی، عاہدو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، جب عہد انہوں نے کیا کوئی بھی عہد کوئی بھی وعدہ، تو نبذا فعل ماضی واحد مذکر غائب، پھینک دیا، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع عہد ہے، تو اس کو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، تو ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا یعنی پس پشت ڈال دیا، من کا معنی سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، اکثرہم اکثر کا معنی اکثر، اکثریت، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، لا معنی ہے نہیں، لا حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا کا معنی وہ، واو نون کا معنی سب، امینہ ایمان لانا، تو وہ سب ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، واو کا معنی اور ہے، لما کا معنی جب، اور جب جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، آیا یا آئی، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے پاس، جب آئی ان کے پاس،
یا آئے ان کے پاس رسول کوئی رسول، جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، من کا معنی سے، عند اللہ عند نزدیک یا پاس یا طرف سے، اللہ کے نزدیک سے یا اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرتے ہوئے، تصدیق کرنے والے بن کر، لما لام لی کا مطلب ہوتا ہے لیے کے لیے، واسطے، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اس کے واسطے جو، معہم پاس تھا، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے جو ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کرتے ہوئے جب آئے تو نبذ، پھر اسی طرح فعل ماضی واحد مذکر غائب، پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من کا معنی سے، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جنہوں نے یا جن کو، اوتو فعل ماضی ہے مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دی گئی، الکتابہ کتاب، جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، ورا کہتے ہیں پیچھے، پیٹھ پیچھے یا پس پشت، پس پشت پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، ورا پیچھے، ظہور، ظہور کہتے ہیں پشت کو، پس پشت پھینک دیا، ہم اس میں ضمیر واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے اپنی پس پشت اس کو ڈال دیا، کأنہم، کأن کا مطلب ہوتا ہے، کا مطلب ہے جیسے، یعنی گویا، انا بے شک، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سب، جیسے کہ وہ سارے کے سارے، لا حرف نفی معنی ہے نہیں، جیسے کہ وہ سارے کے سارے نہیں، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ جانتے، گویا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، کأنہم گویا کہ وہ سارے کے سارے، لا یعلمون جانتے ہی نہیں، لا کا معنی نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، تو گویا وہ سب نہیں جانتے۔ یہ ناظرین آج کے سبق کا لفظی ترجمہ تھا۔ آئیے با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد آج کے سبق کی تفسیر کرتے ہیں۔ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف آیتیں اتاری ہیں روشن، اور ان کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب یعنی تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ یہ ناظرین آج کے سبق کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ بات دہرائی تھی، تفسیر جلالین میں ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا گیا کہ ابن سوریہ یہودی شخص تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور کہا کہ بھئی فرشتوں میں سے وحی کون لاتا ہے؟ جواب ملا کہ جبریل۔ تو اس نے کہا کہ وہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہم پر عذاب لے کر آتا رہا۔ اگر میکائیل ہم پہ وحی لاتے جو سلامتی کے فرشتے ہیں، خوشحالی کے فرشتے ہیں، تو ہم ان پر ضرور بضرور ان کے ذریعے اترنے والی وحی پر ایمان لے آتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو مقبول اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی دشمنی بھی در حقیقت فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ہی کی دشمنی ہے۔ اللہ کے اولیاء سے دشمنی بھی اللہ رب العزت ہی سے دشمنی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے مقرب اور مقبول بندوں سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کا دشمن ہوتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ بھی اس آیت کریمہ کی تصریح کر رہی ہے، من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو ان کے پاس تھا تو وہ اس کو پس پشت پھینک دیتے۔ شان محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار خود کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہود پوری تورات کا انکار نہیں کرتے تھے،
بلکہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اظہار ہوتا اس حصے کو چھپا لیتے۔ گویا حضور کی شان کو چھپانا اور بقیہ عقائد کو ماننا خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی ناظرین۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان پڑھتے ہیں آج کے حدیث کے سبق میں۔ جی ناظرین، حدیث مبارکہ ہم نے لکھ لی ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ چار چیزیں یا چار عادتیں من کن فیہ جس میں ہوں کان منافقا خالصا وہ خالص منافق ہے، ومن کانا اور کان فیہ خصلۃ منہن اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو کان فیہ خصلۃ من النفاق تو اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہے، حتی یدعہا یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، اذا اؤتمن خانہ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ اور جب وعدہ کرے، غدر تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ اور جب جھگڑا کرے، فجرا تو گالی گلوچ کرے۔ جی ناظرین، چار علامات منافقوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے گنوائی، اور حضور نے فرمایا جس میں یہ چار ہیں وہ تو پکا خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت ہے تو وہ سمجھے کہ اس میں منافقت کی ایک علامت ہے، اور وہ تب تک رہے گی جب تک وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خصلتیں یہ ہیں، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ گوئی کرے۔ یہ ناظرین آج کا 47واں سبق تھا۔ اقسام مدات میں ہم نے مد اصلی اور مد فری کا پڑھا۔ ہم نے کہا کہ مد اصلی وہ جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، مد فری وہ جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کی چار اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ اس کے بعد ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد ناظرین آج کی حدیث مبارکہ کا سبق کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔